حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایہا الناس ان الہکم واحد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے کہ انگریزی کے اعتبار سے یہ مہینہ 8واں مہینہ اگست کا مہینہ ہے۔ ابھی 3 دن کے اندر، ہفتہ اتوار پیر منگل کو، پورا ہندوستان کے سارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز، مدرسے والے، اسکول والے اور جتنے بھی سرکاری آفس ہیں، وہ وہاں کے کام کرنے والے، سارے کے سارے جشن یوم آزادی، ہندوستان کی آزادی کے 70 پر 6 سال مکمل کر کے اس کا جشن منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس وقت میں ہم کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آزادی کس کو کہتے ہیں، آزادی کا مطلب کیا ہے، آزادی کی ضرورت کیا ہے، آزادی کی اہمیت کیا ہے۔ یہ جو آزادی، ہم فریڈم جو حاصل کیے ہیں آزادی کو، اس کے پیچھے علماء نے، مسلمانوں نے بہت زیادہ حصہ کیوں دیا، بہت زیادہ قربانیاں کیوں دی، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ تو سب سے پہلے آپ ذہن میں یہ رکھیں، میں کچھ باتیں لاجک کے اعتبار سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آزادی انسان کی فطری چیز ہے۔ இயற்கையாக ஒவ்வொரு மனிதனும் விரும்புவது என்னவென்றால் நாம் சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும், نیچرل تقاضا۔ جبکہ غلامی، کسی کا غلام بن کر رہنا، یہ غیر فطری، இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது، இயற்கைக்கு மாற்றமான ஒரு செயல்۔ کون بھی نہیں چاہے گا، کون بھی پسند نہیں کرے گا۔ کون بھی کیا، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، پنجرا خوبصورت بنا دیے سونے کے، چاندی میں، تمہیں خوبصورت پنجرا بنا دیے، اندر اس پرندے کو رکھیں گے، ساری چیزیں اس کے کھیلنے کے لیے، کھانے کے لیے، ساری چیزوں کا اندر انتظام کیے ہیں، لیکن ذرا پنجرا کھول کے دیکھو، باہر اڑ کر آنا چاہے گا۔ اس کی بھی فطرت، اس کا جو ایئر کئی ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ باہر آزاد کھلیں، آزاد اڑیں، کھلی فضا کے اندر آئے۔ کسی جانور کو بند کر کے رکھ دیے، کھولے تو سارا انتظام اندر رہے تو بھی اندر رہنا نہیں، تھوڑی دیر کے لیے تو باہر نکلنا ہی چاہے گا۔ اس کو ایک دباؤ، ایک گھٹن محسوس ہوتا ہے۔ کسی بڑے کو کمرے کے اندر بھیج کر، تمہیں بہت زیادہ تھکے ہیں، بہت ٹائرڈ ہیں، تمہیں اندر رہو، روم کے باہر نہیں تو گھر کے باہر ہم ایک بڑا قفل ڈال کو لاک کر لیتے، ہمیں لاک کر لے چل جاتے، تم نہ ڈسٹرب نہیں سو رہن دے، آرام سے سو کو اٹھو، باہر لاک ہے، قفل ہے، کر کو کون بھی آئیں گا نہیں، ڈسٹرب کریں گا نہیں، بیل نہیں ماریں گے، کالنگ بیل نہیں بجائیں گے، تمہیں آرام سے سو کو اٹھو۔ کیسا تو بھی ایک 5 گھنٹہ تو بھی سونا، تمہیں 5 منٹ بھی نیند نہیں آئے گی، اسے اتنے سے خاموش، تمہیں اندر لاک کر لگ سو جاؤ گا تو بھی سو جائیں گے۔ باہر لاک کر لگ جاتے گا تو مجھے اریسٹ کردہ رہے، مجھے قید کرے کرنے کا ایک ایئر کئی جو اس کے نیچر کے خلاف ایک کام ہوتا ہے نا، قید، غلامی، بند، یہ چیز انسان کبھی برداشت نہیں کرتا، کبھی سنبھالتا نہیں۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، کیا بڑے، کسی کو بھی پسند نہیں۔ ہندوستان میں کیا، ہندوستان پورے ورلڈ کے اندر کتنے سارے بھکاری لوگ ہوتے ہیں، بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ اگر ان کو بول دیا جائے کہ بھائی گورنمنٹ اپنے خرچے میں، سرکار اپنے خرچے میں جیل کے اندر کھانا، پانی، پہننے کے لیے، ٹہرنے کے لیے سارا انتظام جیل کے اندر تو کرتی ہے نا، تمہیں یہاں بھیک مانگ لگو سر نہ بول کو، جب تمہیں ڈیسائڈ کر لیے چھے یہاں رکھو، کہیں کو تکلیف پڑتی، کبھی ملے گا، کبھی پیسے نہیں ملے گا، کبھی بھوک، کبھی پیاس، کبھی بارش، کبھی دھوپ، وہاں چلے جاؤ نا، اندر نہیں جائیں گے کوئی۔ انسان باہر بے عزتی کے ساتھ کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا تو پرواہ نہیں، آزادی سے رہنا، آزادی سے رہنا، قید ہو کو رہنا بلکہ کون بھی نہیں چاہتا۔ یہ آزادی، میں آپ کو بات لمبی ہو جاتی ہے، یہ آزادی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ ایک زمانہ تھا اسلام کے آنے سے پہلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، پوری دنیا کے اندر
تنازع للبقاء کر کے اس کو بولیں گے کہ اپنے آپ کو بچانے کے واسطے، باقی رکھنے کے واسطے بول کے سامنے والے کو تکلیف پہنچانا، سامنے والے کو مارنا، یہ لوگوں کے اندر ایک مزاج بن گیا تھا. پوری دنیا کے اندر لوگوں میں یہی مزاج تھا. سمندر کے اندر مچھلی، ایک بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا لیتی ہے، نگل جاتی ہے تاکہ خود باقی رہ سکے. جنگل کے اندر کوئی بڑے طاقتور جانور، شیر ہے، چیتا ہے، باگھ ہے، یہ وہاں کے ہرن کو شکار کر کے کھاتا ہے تاکہ خود باقی رہ سکے. بڑی بڑی طاقت والے چھوٹی طاقت والوں کو، کمزور لوگوں کو مار کے ان کو اپنا غلام، سلیوس بولتے نا، غلام باندی بنا لیتے. تمہیں ہمارے نوکر اچھا، ہمیں بولے جیسا اچھا، எங்களுடைய அடிமைகள் நீங்கள், நாம் சொன்னபடிதான் நீங்கள் கேட்க வேண்டும். உங்களுடைய உயிர் உடல் எந்த ரீதியிலும் உங்களுக்கு சுதந்திரமே கிடையாது, உங்களுக்கு எந்தவித உரிமையும் கிடையாது. रत्ती बराबर भी तुम्हारी अपनी ज़ात पर भी तुमने हक़ नहीं, तुम्हारे अपना माल का क्या भी हक़ नहीं, तुम्हारे अपने जिस्म की ताकत है ना उसको भी तुम्हें हमें काम बोले कि वांच यूज़ करना बोल को. ऐसा अडिमैतनमाना வாழ்க்கை. एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ाई करती, एक कौम दूसरे कौम से लड़ाई करती, जीतने वाला हारने वाले को गुलाम बना लेता. ज़माने से ऐसा चला. क्या वास्ते लड़ाई? मैं सेफ रहना, मैं अच्छा रहना, मैं ताकतवर रहना, मैं मोटा रहना, मैं ज़बरदस्त रहना, इस वास्ते बोल के दूसरों को मारने का एक ज़माने से चलता था. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर जो भेजे गए ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, आए पूरी दुनिया को रहमत का पैगाम दिए. क्या बताएं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तनाजुल बका नहीं, अपने आप को बाकी रखने के वास्ते दूसरों को मारना तोड़ना नहीं, अपने आप को बाकी ऐसा भी रख सकते कि तुम्हें दूसरों को ना छेड़ो, कोई दूसरा तुमको ना छेड़े, सब अपनी अपनी जगह सेफ. तुम्हें दूसरों की सिलसिले में टांग ना लड़ाओ, वो तुम्हारे इसमें ना करे. लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कुरान के अंदर भी वो पैगाम है. लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा कल्चर, तुम्हारी सोच, तुम्हारा इबादत, तुम्हारा तरीक़ा, तुम्हारे ओढ़ने उठने बैठने का तरीक़ा, तुम्हें उसमें जियो, हमारे तरीक़े में हमें जीते. तुम्हें हम ना क्या भी बोलने की ज़रूरत नहीं, हमें तुम ना क्या भी नहीं बोलते. लकुम दीन. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में रहकर ये करते थे, मदीना मुनव्वरा जाते ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, ज़बरदस्त मीसाक़ मदीना कर को, मैं इससे पहले भी बोले हूँ, करीब 1 साल हो गया होगा, मीसाक़ मदीना कर को एक मरतबा बोले था. मदीने में जाकर मदीना वालों से, यहूदी जो भी वहाँ है ना, उन सब के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, एक मुआहदा तय करे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आज से ये एग्रीमेंट तुम्हारे हमारे बीच में, ये एग्रीमेंट पास होता है, हमें बराबर इसको फॉलो कर को चलेंगे. क्या था उसमें? तुम ना क्या भी तकलीफ हमारे से नहीं पहुंचना, हम ना तकलीफ तुम्हारे से नहीं पहुंचना. तुम ना कौन तो भी बाहर वाला को तकलीफ दिया तो हमें बचाने के वास्ते फर्स्ट आएंगे, हम ना कौन तो बाहर वाला आया तकलीफ देने, तुम्हें फर्स्ट बचाने के वास्ते हमारे साथ खड़े हो जाए. देशभक्ति बोलते ना, देशपट्र, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा दिए कि एक देश के अंदर रहने वाला, एक मुल्क के अंदर रहने वाला आपस में लड़ने का नाम नहीं है, वो लड़ना नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया, बक़ाए बाहम, सब सेफ रहना, सब अच्छा रहना, सब खुश रहना. इस्लाम का माना आपको मालूम, सलामती. इस्लाम अपने नाम के ज़रिए से सलामती का पैगाम देता, ईमान के ज़रिए से हमको अमन का पैगाम मालूम होता. पीस है ना, अमन, सुकून, शांति, इसका पैगाम इस्लाम देता. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सिखाए. एक ज़माने तक चला. सहाबा किराम, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, ये सब उसको फॉलो करते हुए आए रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन. ये सारे सहाबा उसको फॉलो किए कि किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, इंसानियत असल है. इंसानियत, इसके ख़िलाफ़ कोई करने वाला इंसान नहीं हो सकता, वो तो जानवर है. अपने आप को बचाने, अपने आप को मोटा ताज़ा रखने, अपने आप को अच्छा ताकतवर रखने के वास्ते दूसरों को मारना ये सही नहीं. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही कलीमा मैं और आप पढ़े हैं. दुनिया का कौन सा भी आदमी मुसलमान और ईमान वाला होना है तो ये कलीमा पढ़ना ज़रूरी. क्या मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, सिर्फ हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, अल्लाह के सिवा किसके भी ग़ुलाम नहीं. तुम्हें पूरी दुनिया वाले सब के सब अल्लाह के ग़ुलाम, मैं भी अल्लाह का ग़ुलाम, कोई आपस में एक दूसरे का ग़ुलाम नहीं. इस्लाम ने कलिमा तय्यबा से ये पैगाम दे दिया, देख तो अपनी आज़ादी को भी छोड़ना नहीं, किसी की आज़ादी को छीनना भी नहीं, किसी की आज़ादी को छीनने का भी तुझे हक़ नहीं है, क्योंकि कौन भी तेरा ग़ुलाम नहीं, सब अल्लाह के ग़ुलाम. तू भी किसका भी ग़ुलाम नहीं, तो अपनी आज़ादी को भी छोड़ डालना को, तेरी आज़ादी को भी तो छोड़ना को, फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ तो रहे, क्योंकि तू किसका भी ग़ुलाम नहीं, तो अल्लाह का ग़ुलाम, पूरे अल्लाह के ग़ुलाम. ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए से ये पैगाम हम मुसलमानों को मिला है, तो हम कभी भी दुनिया में लोगों को किसी और का ग़ुलाम होता हुआ देखकर खामोश नहीं बैठ सकते. हज़रत अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु,
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ، ایک جگہ حضرت عمرو بن العاص گورنر ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، ایک گھوڑے کا ہارس ریس ہوتا ہے، اس ریس میں ان کے ایک ایرا غیرہ آدمی، ایک نوجوان، ان کے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے گھوڑے سے بھی ذرا بڑھ کو چلا گیا، بیٹے کے گھوڑے سے ذرا بڑھ کو سامنے چلا گیا، جھاٹی ہاتھ میں تھی، مار ڈالے، میرے سے بڑھتا کیا تو گورنر کا بیٹا نہیں کہ میں میرے سے بڑھ کو جاتا سو کیا تو گھر کو ایک مار ڈالے۔ پیغام پہنچ گیا مدینہ منورہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر بھیجے، باپ بیٹے دونوں کو بھی بلا کر بھیجے، وہ دونوں سامنے آ گئے، کس کو مارا گیا کہ وہ نوجوان کو بھی بلا لی، سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے پاس جو جھاٹی ہے نا کوڑا، وہ اس مظلوم نوجوان کے ہاتھ میں دے کر بولے کہ تمہارے گورنر کے بیٹے کو کیسا انہیں ماریا کہ ویسا مارو، مار دیا۔ مارنے کے بعد بولے متستعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تمہیں کب سے انسانوں کو، لوگوں کو غلام بنا لی؟ انسان آپس میں ایک دوسرے کے کون بھی غلام لینا، ان کے امی جب ان کو جنے تھے وہ تو آزاد تھے، تمہیں حکومت کرتے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کیا بھی تمہارا غلام نہیں بن گئے، کیسا مار سکتے ہیں تمہیں؟ یہ پیغام اللہ کے رسول جو دے کر گئے، یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، زبردست جملہ، کب سے تم لوگوں کو غلام بنا لیے؟ یہ غلام آزادی کا مطلب کیا؟ میں اور ذرا ایزی سے سمجھاتا ہوں، آپ بچوں کو بھی دوسروں کو بھی سمجھا سکے۔ میرا ہاتھ ہے، سامنے میرے دوسرا آدمی کھڑا ہے، میں میرے ہاتھ کو ایسا ہلاتا ہوں، یہاں آپ غور سے دیکھو، میرے ہاتھ کو میں ایسا ہلاتا ہوں، ہلائے جا، خالی ہے جگہ، آزادی ہے، مجھے آزادی ہے، آزاد ہندوستان میں ہوں، مجھے آزادی ملی ہے، ہلا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا ہلاتا ہوں، سامنے والے کو مار لگے، اچھا کیا رہے ہمارے آنا ہے آزاد رہے، میں آزاد ہندوستان میں ہوں، سو یہ آزادی نہیں۔ جہاں دوسرے کی آزادی ختم ہوتی، ان کے مذہب کے اعتبار سے آزادی ختم ہوتی، اس کے اپنے پرسنل ذات کے اعتبار سے آزادی ختم ہوتی، اس کے مال کا، اس کی جان کا نقصان ہوتا، اس کا مطلب آزادی نہیں۔ دوسرے کی آزادی کہاں سے اسٹارٹ ہوتی کہ میری آزادی وہاں تک اسٹاپ ختم، دوسرے کی آزادی کہاں سے شروع ہوتی کہ وہاں تک میری آزادی، اس کے بعد نہیں۔ سامنے والے کے چہرے میں زور سے مار لگا تھپڑ ایک، تو یہ آزادی نہیں ہے۔ دوسرے کو لگے بغیر، ذرہ بھی لگے بغیر اگر میرا ہاتھ ہوا میں ہل کر آیا، یہ مطلب ہے آزادی کا۔ اگر دوسرے کو لگ گیا تو اس کا مطلب نہیں ہے دوسرے کی آزادی کو چھیننا، یہ میری آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لوگ آج غلط وہی سمجھ گئے، آزادی کا مطلب آج غلط سمجھ گئے ہمارے اکابر مسلمانوں نے۔ خیر، میں جو بات بولتا تھا اس کو چھوٹے سے پیغام کے ذریعے سے اسی بات کو میں ختم کر لیتا ہوں۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے کر گئے، اللہ کے رسول کے بعد 4 خلفاء کے زمانے میں، دور میں یہی چلتا رہا کہ بھائی بقاء باہم ہے اصل میں، یعنی تم بھی سیف رہو، ہم بھی سیف رہیں گے، تم تمہارے طور طریقے پہ چلو، ہم ہمارے طور طریقے پہ چلیں گے۔ کوئی بھی کسی اپنے آپ کو بچانے کے واسطے، طاقتور بنانے کے واسطے کسی کی آزادی کو ختم نہیں کرے گا، کسی کو غلام نہیں بنائے گا، یہی چلتا رہا۔ لیکن بعد میں دنیا بھول گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج دے کر گئے دنیا بھول گئی۔ پھر واپس جاہلیت کے زمانے میں جو تھا نا، اپنے آپ کو بچانے کے واسطے دوسروں کو مارنا، بھائی ہمیں طاقتور بننا کا تو 4 جنے کو ہمیں غلام بنا کر رکھے تو چھوڑا، ہمیں طاقتور بننا کا تو دوسرے کنٹری کو ہمیں مارے تو چھوڑا، بول کے اسی پرانے جاہلیت کے طرز میں آ گئی۔ وہ وہاں تک کچھ نہیں، ہندوستان میں جو تقریباً 1100 سال مسلمان بادشاہ حکومت کی، اگر وہ اس جاہلیت کے تصور کو، پیغام کو، میسج کو اپنے اندر نہ لیتے تو یہ حکومت آج تک بھی چل کر رہتی تھی اور اس کا رخ ہی دوسرا ہوتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے بھی وہ غلط میسج لیا، ان لوگوں کے اندر بھی آپس میں خانہ جنگی، اسلام کی وجہ سے نہیں، اسلام کے نام پر لڑے نہیں، بلکہ ان کے اندر حکومت کے ہوس میں، حرص میں لڑنا شروع کر دی۔ کئی آئے لودھی کے اور مغلیہ کے کئی خاندانوں کی حکومتیں، مسلمان بادشاہوں کی حکومت چلی، آپس میں ان کی لڑائی ہوتی تھی، کہاں تک بیٹا باپ سے لڑتا تھا، مسلمان ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، اسلام کو غالب کرنا، اللہ کے محبت میں آ کو لڑے، ایسا نہیں، خالص تخت کے، وہ حکومت کے، وہ حرص میں، ہوس میں لڑے۔ اللہ کے رسول کو پیغام کو بھول گئے تو پھر اللہ کی مدد بھی ختم ہو گئی۔ باپ کو بیٹا جلدی حکومت میں بیٹھ جانا، یہ ابا کب جانے کا کہ معلوم نہیں نہ بول کے، ابا کو ایسے تاریخیں ہیں، بولنا نہیں چاہتا ہوں، پھر بھی صرف اشارہ کر دیتا ہوں میں، ابا کو اس کی بینائی ختم کر کے، اندھا کر کے، قید خانے میں، پال کنارے بولیں گے نا، ایسا سوکھا جو کنواں ہے وہاں ڈال کے بند کر کے، چنا، سوکھا چنا کھانے کے واسطے ڈال کے، ویسا چوانچ کھا کیسا کہ ایک مرجان دے وہاں بالکل، اتنا تک کر کو بیٹے حکومت میں آئے، اتنا زیادہ جب بربادی آ گئی تو یہ ہماری حکومت کا زوال ہوا۔ اکبر بادشاہ جیسا دین سے بہت دور، پورے کتنے مذہب آئیں گے، سب مکس کر کو ایک مکسچر بنا کو ایک نیا میں اپلائی کرتا ہوں میں، یہ میرے حکومت میں کیا کیا ہے کہ وہاں سب ایک نیا مذہب دین اکبری بول کو میں چلاتا ہوں کر کو، دین سے بہت دور چلا گیا۔ سو بادشاہ بھی 50 سال حکومت کیا ہے، دین سے بہت قریب، غیروں کے ساتھ بڑا رواداری کا معاملہ کرنے والے،
جتنے بھی راجا مہاراجا بول کے غیر مسلم بادشاہ تھے ان کے ساتھ اچھا دوستانہ بھائی چارگی کے ساتھ معاملہ کرنے والے، علم سے محبت کرنے والے، اسلام کے پکے عمل کرنے والے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے زبردست علم دوست بادشاہ بھی یہاں 50 سال حکومت کی۔ دکن کی لڑائی میں جا کے مشغول ہو گئے، وہاں کی جنگوں میں مشغول ہوئے، اتنا مشغول ہو گئے کہ ان کی حکومت یہاں کمزور ہو گئی ہندوستان پر، ورنہ اس کا رخ الگ ہوتا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ حکومت کرنا شروع کیے نا، اسی واسطے دشمنوں کو آج بھی بہت جلتا ہے، ان کے نام و نشان تک کو ختم کر دینا چاہتے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان سے دور دور سے کیا بھی نشان بھی باقی نہیں رہنا بلکہ چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا زبردست انسانیت کا معاملہ، اگر کوئی غیر بھی ان کی پوری سیرت کو پڑھ لیا تو عاشق ہو جائے۔ غیر مسلمان، ہم تو بہت اللہ معاف فرمائے ہم کو، کوئی غیر مسلم بھی اگر بیٹھ کے پڑھ لیتا ہے تو وہ عاشق ہو جائے گا۔ کتنے غیر مسلم ایسے ہیں زبردست ریسرچ کرنے والے بڑے بڑے پروفیسرس، وہ سب جب صحیح تاریخ کو پڑھ لیے تو عاشق ہو گئے۔ بھئی کیا ان لوگوں کو غیروں کو مارنے والے کر کو بول کو فیمس کر کو رکھیں نا، بالکل نہیں، الٹا غیروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے والے، ان کو آئیڈیل نمونے کے طور پر پوری دنیا کو پیش کرے جانا، ایسا بادشاہ گزرے ہیں سنا۔ خیر بات لمبی ہوتی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مغلیہ سلطنت کا زوال وہیں سے شروع ہوا۔ عموماً ہندوستان کی ابھی جو 15 اگست، اس وقت ہندوستان کی آزادی کے بارے میں، فریڈم کے بارے میں، فریڈم فائٹرز کے بارے میں، انڈیپینڈنس ڈے کے اندر جو اسپیچز ہوں گے اس کے اندر ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ عموماً تمہیں میں سب جو سلیبس پڑھ کو آئے ہیں اسکول کے اندر 1919 سے، یعنی 1900 کے بعد سے کون کون آزادی کی لڑائی میں آئے کہ کون سے فیسز کون کون آئے کہ ان کے نامہ، ان کے بارے میں ہمارے پاس بایوگرافی ہے، ان کی زندگی کے بارے میں چھنو یہ کرے کرتے انہوں وہ کرے کرتے۔ اس سے پہلے لڑنے کی وجہ سے 1900 کے بعد والوں کو ایزی ہوا، آسانی ہوا۔ اس سے پہلے خطرناک یعنی 90% جو مشکل تھا وہ پورا 1900 سے پہلے والے کر کو چلے گئے۔ 1900 کے بعد والوں کو بہت ایزی لسٹ تھا فیس کرنا، کتنے کی چیزوں میں بہت ایزی 1947 میں آزادی نمبر 1 نہیں، 1900 کے بعد سے بولا جاتا، زیادہ کر کو بول دیے تو 1857 1850 کی لڑائی ہندوستان کی آزادی کے واسطے سب سے پہلے ہونے والا وار، سب سے پہلے ہونے والی جنگ کر کو لوگ ہم بولتے ہیں۔ حالانکہ 1850 فرسٹ نہیں، 100 سال پہلے اس سے 1750 1757 میں سب سے پہلے لڑائی وہاں سے شروع ہو گئی۔ بنگال کے نواب سراج الدولہ دیکھ کر معلوم کر لیے کہ بھائی یہ تجارت کرنے کے لیے جو کوٹم آیا ہے ان کے دل کے اندر چور ارادہ ہے، ان کے دل کے اندر ہوس یہ آ گیا ہے، اب حکومت کرنا بول کو خواہش آ گئی ہے۔ باقاعدہ ان کے اپنے فوجی چھاونی بولتے نا کہ فوجیوں کو روکنے کے واسطے، ان کو ٹکانے کے واسطے بول کو زبردست یہ سب بنا لیے، جیل تک بھی بنا لیے۔ اب ہمیں لڑنا شروع کریں گے، ہمارے پاس کون کون ہارتے کہ ان سب کو لے آ کو یہاں اریسٹ کریں گے بول کے جیلہ مضبوط بنا لی۔ حضرت نواب سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ جو بنگال کے مسلمان بادشاہ تھے، انہوں سب سے پہلے 1750 اب آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا 1750 1850 1940 200-250 سال کی تاریخ چند لمحوں میں بول کو سمجھ لینے کا، سن لینے کا نہیں، پڑھنا ہم میں سے ہر ایک ذرا تو کوشش کرنا، ارادہ کرنا کہ بھائی پڑھیں گے، ہمیں یعنی سن کو جان لینے کا نہیں، ڈائریکٹ ہمیں خود پڑھیں گے صحیح اسلامک ہسٹری کیا ہے، اس کے پیچھے مسلم فریڈم فائٹرز کون ہیں، کیا کرے انہوں جاننا، ہمیں نہیں جانے بولو نا، ہمارے بعد کی نسل ہے نا شرمندہ ہو کے ہندوستان میں جیتی رہیں گی، کیونکہ تاریخ میں تو پورا مٹا دے، پورا کا پورا مٹا ہو گیا۔ آگے آنے والی نسل کو بولیں گے اے ہم لوگوں کا ہندوستان تمہیں مسلمانوں سب کیا کر رکھی یہاں کا، تو ہماری نسل ہے نا سر نیچے جھکا لیں گے، ہو برابر رشتہ ہمیں کیچ کرے کر کو، وہ طالب و منب پان میں ہے نا 100% آ جائے گا، کیونکہ اسے معلوم نہیں، کتابوں میں بھی نہیں ہے، ہسٹری سے بھی ختم کر دے، سلیبس سے بھی ختم کر دی، تمہیں میں بھی اگر نیکسٹ جنریشن کو بولے نہیں تو پھر کیسا معلوم ہوگا ان کو۔ تو بیان کے اندر اصل 2 پیغام آپ کو دینا ہے، 2 پیغام، میری بات اگر پوری ہو جاتی ہے تو وہ 2 پیغام بول کے میں اپنی بات کو ختم کر لوں۔ حضرت میں آپ کو یہ بولا کہ نواب سراج الدولہ 1757 سے ہی یہ جنگ شروع ہو گئی، اس کے بعد حیدر علی، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، انگریز کیسا کتنا تنگ ہو گیا تھا کہ بھائی 30 دن قلعے کے باہر بہت دور سے کھڑ کر کیسا تو بھی یہ قلعہ کو فتح کرنا اور جیت جانا بول کے کوشش کی۔ انگریز لکھتا اپنی کتاب کے اندر 30 دن باہر کھڑ کو پورے ٹیکنالوجی اس زمانے کے حساب سے پورا ہتھیار ہے، پورا پڑھائی بلم آیودہ بلم سب میں بڑے زبردست ہمیں، لیکن خالی قلعہ دیکھنے چھوتا کہ پن اندر جانے ہوا نہیں۔ ایسے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ
لڑائی ہوئی, اپنے پاؤں کے نیچے گھڑا کھودنے والے ساتھ میں جو غدارہ تھے نا ان کی وجہ سے ہار گئے. چانس تھا ان کے پاس, معافی مانگ لے جاتا بہت ایزی سے. انگریز حلوہ کا جیسا قبول کر کو ان کو ایک بڑا پوزیشن مقام مرتبہ دے ڈال کو رہتا تھا, معافی پوچھ کو رہ جاتا. بچ کو بھاگ گیا جاتا. ذرا پکاتیاں جو تھے نا کام کرنے والے بہت وفادار, ان لوگوں بولے ایسا رستہ سے ہمیں تمہیں بلا لگ جاتے, زخمی ہو گئی, پورا جسم زخم سے خون بہتا ہے, زخمی ہو گئے, ہمیں تمہیں ایسا رستہ سے بلا لگ جاتے, معلوم بھی ہوگا نہیں کسی بھی, نہیں مانے نہیں. مصالحت کر کو رہ جاتا, اگریمنٹ کر کے بھی ڈال لے جاتا, ایسا ایسا یہ چیز ہمیں تمہیں فالو کرتے ہیں, مان لیتے ہیں, ہمیں کر کو رہ جاتا, کچھ بھی نہیں. وہ ٹائم میں وہ تاریخی جملہ بولے کہ گیدڑ جیسا رہ کر 100 سال زندگی گزارنے سے شیر جیسا بہادر کے حالت میں ایک دن کی زندگی گزارنا بہتر ہو. وہ بول کر وہی میدان میں پورے خون بہاتے ہوئے شہید ہو گئے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ. صادق پور بول کے ایک علاقہ, وہاں کے علماء کی بڑی محنتیں. حضرت احمد اللہ شاہ مدراسی, مدراس کے جو ہے نا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی محنتیں. حضرت جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی محنتیں. شیخ الہند شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ, ان کو مالٹا میں, مالٹا بہت دور, وہاں کالا پانی کی سزا بول کے وہاں کے جیل میں بھیج دیا گیا. سب سے آخری مغلیہ سلطنت کے جو بہادر شاہ ظفر ہیں ان کو قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا. ایک مٹھی مٹی ہے نا ہاتھ میں اٹھا لا کو انہوں جہاز میں چڑھے, پانی کے جہاز میں. مجھے مرے بعد رنگون میں دفن کریں گے نا ہندوستان کی, میرے دفن ہونے کے وقت میں ایک مٹھی تو بھی رکھ دے بول. اتنی زیادہ اپنے جس جگہ میں مسلمان رہتا ہے نا اس جگہ سے محبت کرو بول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملنے والی تعلیم, مکے سے محبت, مدینے سے محبت, وہیں کی تعلیم ہمارے پورے مسلمانوں کے رگ رگ میں بس کو ہے. یہ ہمیں بھلا ڈالنا نہیں. اگر ہماری نئی نسل تک ہمیں یہ بات آگے نہیں بڑھائے تو انہوں بالکل غیرت شرمندہ ہو کو غیرت کچھ نہیں سکا, کیا رہے ہو ہمیں سب یہاں رہنے کے لائق نہیں, ہمیں کہیں پوچھے ہیں ہندوستان میں یہ دوسروں کا کہتے نہیں ہے, وہ حالت میں آ جائیں گے. ہم کو آگے بچوں کو بولتے رہنا, بار بار بولنا, 15 اگست کو پروگرام کرنا, گلی گلی کے لیول میں پروگرام کرنا, وہیں سے بچوں کو یہ پیغام لے جانے کے واسطے بول کے 2 بات مجھے بولنا ہے. پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمارا جو علاقہ ہے نا, ہمارے علاقے کے جو فریڈم فائٹرس ہیں, یعنی ہمارے تمل ناڈو یا ویلور ڈسٹرکٹ, رانی پیٹ ڈسٹرکٹ, یہاں کے جو فریڈم فائٹرس ہیں ان کا نام دھن کے نکالو یا پوچھ کو لے لو, علماء کے پاس پوچھ کر لو, اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے فوٹو بنا کر, ویڈیو بنا کر, ناموں کو چلے جیسا ویڈیو بنا کر اس کو عام کرو. سب سے بیسٹ کیا بولے تو باقاعدہ کتاب بنا کے, چھوٹا سا پمفلٹ بنا کے تقسیم کرنا. یہ ہمیشہ رہے گا, یہ ہماری نسل جانتی رہے گی, پڑھتی رہے گی. تاریخ سے اگر ہماری نسل کو کاٹ دیے تو پھر مردہ ہو جائیں گے ہماری نسل. خیر وقت چونکہ ہو گیا ہے, میں اصل میں آپ کو یہ بھی بولنا چاہتا تھا. دیکھو ہم کو اس وقت آزادی کے وقت میں بہت جوش کی باتیں فقط بولنا نہیں ہے, ہم کو ہوش کے ساتھ اپنے امت کو سمجھ. جیسے دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد ہمارے علماء نے ہوش کے ساتھ کام کیا. 1850 پر 7 میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, حتیات کے اعتبار سے کمزور تھے, تو سمجھ گئے کہ نہیں خالی جوش نہیں, اب ہوش بھی ہونا ہے بول, تو کرے تحریک ریشمی رومال بول کے وہ سلک کاٹن کا ایک یہ دستی میں, ریشم کے دستی میں وہ پیغام لکھو چلانے کا وہ کریں. فیلر ہو گیا, پکڑے گئے, اس میں مالٹا کے جیل میں ڈالا گیا. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی, بعض اکابر وہ ہیں جیسے مولانا ابوالکلام آزاد اور بعض ایسے ہیں جو اس کے بعد منظر پر آئے 1900 کے بعد, اور انہوں حکومت کے عہدے میں بھی, جیسے ہمارے آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم ہے نا, ایجوکیشنل منسٹر حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ. بعض آئے, باقی سب کیا معلوم, اللہ کا جو پیغام تھا لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا, وہ تو ہمیں کر دیے. بس ہم نے کیا بھی پدوی مقام مرتبہ کیا بھی نکو بول کے سائڈ ہو گئے, ورنہ پوری کی پوری حکومت میں 90 یا 80% ہمیں چھوڑ رہنا تھا. کیونکہ قربانی بھی, لڑائی بھی, یہ پورا زبردست منصوبہ بھی, آئیڈیا بھی, سب میں ہمیں اسٹاف تھے. ہمارے وجہ سے یہ آزادی ہوئی. مٹی ہندوستان کے کسی بھی جگہ کی مٹی کو اٹھا کے اگر نچوڑے تو ہمارے اکابر کا خون اس میں سے نکلے گا. یہ جذبہ ہمارے دل کے اندر, یہ عقیدہ, یہ مضبوط خیال ہمارے دل کے اندر بھی آنا, ہم نئی نسلوں تک بھی اس کو پہنچانا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو سنت نہیں پڑھیں سنت پڑھیں.